بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ گل دستہ ایمان یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کن حالات میں اسلام قبول کیا۔ آپ کا نام مبارک عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا، اور آپ کی والدہ ابو جہل کی ہمشیرہ تھیں۔ آپ قریش کے اعلیٰ خاندان میں سے ہے۔ لقب آپ کا فاروق ہے۔ 27 برس کی عمر میں آپ مسلمان ہوئے۔ آپ بڑے بہادر مشہور تھے۔ آپ کے مسلمان ہونے کا قصہ کئی طرح پر ہے، مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اس طرح بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا کی، اے اللہ ابو جہل سے یا عمر رضی اللہ عنہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور ابو جہل محروم رہا، اور آپ کے مسلمان ہونے کا سبب شروع ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے کافر، بے شک تم اور تمہارے معبود جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر سب دوزخ کے ایندھن ہیں۔ یعنی ابو جہل نے بت کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور انعام دینے کا وعدہ کیا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی دلیری سے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چل دیے۔ راہ میں ایک مسلمان آدمی ملے، انہوں نے کہا، اے عمر، ننگی تلوار لے کر کہاں جاتے ہو؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہاشم کی اولاد سے نہیں ڈرتے؟ بھلا کل ماری گئی ہے، وہ اپنے بھتیجوں کو قتل ہونے دیں گے؟ تم ایسے بہادروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، لے پہلے تیرا صفایا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو باپ دادا کے دین پر ہوں، اور نیت یہ رکھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین پر ہوں، اور ظاہر یہ ہوا، معلوم ہوا کہ باپ دادا کے دین سے مراد کافروں کا دین ہے، اور تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو، وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ صحابی اس وقت ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ بھی مکان میں ایک طرف چھپ گئے۔ آپ کے بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ آپ نے دونوں سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مان لیا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے ان دونوں کو خوب مارا، اور آپ کی بہن نے ایمان کے جوش میں آ کر کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کی دین میں ایسی مضبوطی دیکھی تو سوچ کر کہا کہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ آپ کی بہن نے کہا کہ آپ پہلے غسل کر لیں، پھر اس کو ہاتھ لگانا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پاک صاف ہو کر ہاتھ لگانا چاہیے۔ آپ نے غسل کیا، اور آپ کی بہن نے وہ کاغذ لا کر دیا کہ جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم ہی اللہ ہیں، ہمارے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، تو اے بندو تم میری عبادت کرو۔ یہاں پہنچ کر آپ کی حالت بدل گئی، اور دل میں ایک عجیب اثر پیدا ہوا، اور کہا کہ بے شبہ بہت ہی پاکیزہ کلام ہے، یہ کلام مخلوق کا نہیں ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی حالت بدلی ہوئی دیکھی، وہ بھی سامنے آ گئے اور آپ سے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اور ابو جہل کے لیے دعا کی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ یہ سن کر آپ ایک عجیب آواز میں کہنے لگے۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ آپ کو اس مکان پر لے گئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان فدائیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہیں، اور تمام آسمانوں پر رہنے والے خوش ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کا دروازہ کھول دیا، اور آپ کو اپنے سینے مبارک سے لگا کر ایسا دبایا کہ آپ کے جوڑ ہل گئے، اور کہا، یا رسول اللہ، بے شک آپ سچے رسول ہیں، یہ نبوت کی طاقت ہے، اگر ذرا اور دباتے تو میرا دم نکل جاتا۔ سبحان اللہ، پاک سینے سے سینہ مل گیا، نور اسلام دل میں بھر گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مسلمان ہو جاؤ۔ آپ نے سچے دل سے اور سچی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس وقت وہاں جتنے مسلمان تھے خوشی کے جوش میں سب نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایسی زور کی آواز سے کہا کہ شہر گونج گیا۔
پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تک کتنے مسلمان ہوئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پورے 40 ہو گئے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کافر لوگ بتوں کی عبادت اعلانیہ کریں اور ہم مخلوقات کے پیدا کرنے والے سچے خدا کی عبادت چھپ کر کریں؟ یا رسول اللہ عمر سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوئے اور داہنی طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سب اصحاب پیچھے ہوئے اور سب حضرات کعبے میں داخل ہو گئے۔ کافر لوگوں نے بڑے زور و شور سے حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوب دلیری سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو کعبہ شریف سے نکال دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مسلمانوں نے 2 رکعت نفل پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلا لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے، کعبہ شریف میں نماز پڑھنے لگے۔ اس لیے قیامت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمانوں پر یہ احسان رہے گا۔ اے حضرت عمر، یہ اعتراض کرنے والے اور برا کہنے والے باز آ، خدا سے ڈر، توبہ کر، اپنے مال اعمال کو سنبھال۔